أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے، ہر جی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھنے والے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کے نفسوں کو ان سے غافل کر دیا، بھلا دیے اللہ نے ان کی جی ان سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان لوگ ہیں۔ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور دوزخ میں جانے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی کامیاب۔ اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، لیکن انسانوں پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس بارے میں غور و فکر کریں۔ تو آخری 3 آیتیں کی تفسیر سنا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان ہے۔ تو اس سے پہلے جو دوسرا رکوع تھا اس کے اندر جو بات آئی تھی کہ منافقین، بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ان کو ساتھ نہیں دیے، اور بنو نذیر جو ہے نکل کر جلا وطن ہو کے، وطن چھوڑ کے ان کو جانا پڑا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، شام چلے گئے وہ لوگ۔ تو اس طرح آگے بتا کے اس طرح جو ہے منافقین جو ہے ان کو جو وعدہ کیے تھے دھوکہ دے دی۔ اس طرح شیطان انسان کو دھوکہ دیتا رہتا۔ اس کی مثال دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ وقع کے معنی بچنا ہے، تو بچنا کس سے؟ یہ چیزیں ڈر والی، تو اس لیے تقویٰ بول کر تقوی کا معنی ڈر کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ سے ڈر کر جو ہے، اس کے عذاب سے ڈر کر جو ہے آدمی تمام چیزیں جو اللہ کی نافرمانی والے اس سے بچے۔ تو نافرمانی سے بچنا ہے، اور جو اس نے حکم دیا اس کو اس میں وہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ نماز پڑھنا ہے تو اللہ نماز کو چھوڑنا یہ تقوی کے خلاف ہوگا نا۔ تو جو چیزیں کرنے کی وہ کرے جس چیز سے اللہ نے منع کیا بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر ایک جی دیکھ لے کہ کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے۔ تو جس طرح یہ آج ہے، کل آخرت آنے والی، آج کے بعد کل جیسا آنا ضروری ہے نا۔ کل دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، کل دیکھیں، تو اتنا یقین ہم کو ہے۔ تو یہ آج ہے، پوری دنیا کی زندگی آج ہے، تو آخرت کل ہے۔ تو اس کا آنا اتنا یقین ہے جیسے کہ ہم روز بات کرتے رہتے ہیں کل کل کل۔ تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو جو بھی اعمال کر رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ تم صبح جو کام کرتے ہو شام سورج غروب سے پہلے اٹھا لے جاتے، رات کے کام جو ہے سورج نکلنے سے پہلے اٹھا لے جاتے۔ تو روزانہ تمہارا جو ہے اعمال جو ہے وہاں چلے جا رہے ہیں، تمہارا اکاؤنٹ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو کیا بھیج رہے ہیں تم؟ ما قدمت فارورڈ، واٹ ہی ہیز فارورڈ۔ قدمت میں نے واٹ ہی ہیز فارورڈ کرنا، کیا فارورڈ کیا تم نے، دیکھو۔ تو کب دیکھنا ہے نا، غور کرو، مطلب دیکھو گے نا کیا۔ تو اسی لیے جو صوفیہ کرام پڑھتے ہیں نا، روز رات کو بیٹھ کے آدمی تھوڑی دیر سوچے میں نے آج کیا کام کیے ہیں، کیا فارورڈ کیا ہوں میں۔ آدمی اپنا جائزہ لیتا ہے، یہ دیکھیں لاؤ صاحب کیا کریں ذرا دیکھیں، ہر آدمی کو دیکھتا ہے، کبھی مہینے کو دیکھتا ہے نا، کیا بینک میں کیا کیا پیسے جمع ہوئے، کیا ہے،
کیا کام ہوا کیا نہیں کام ہوا، کسی بھی جگہ انسان سوچتا نہیں. تو اب اس کے وجہ سے روزانہ سوچو کہ تمہیں روزانہ اٹھا لے جا رہا ہے تمہارے کام. آج کیا کام ہوا بھائی، اچھا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو، غلط ہوا روکو اپنے آپ. تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ کے معنی اس میں انگلش میں آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ چلی جی. تو اپنا روز آڈٹ کرو، کیا کروں میں، کیا نہیں کرنا تھا، کیسا کرا کی کرا یہ سب کام. کیونکہ کل یہ سب جمع ہو بیٹھے تمہارے پاس، اس سے بچنا نہیں. کیسے بچ سکتے انسان؟ تمہیں جو بھی کرے وہاں چلے جا چھوڑتا ہو. روز جا رہا ہو بھی، اور اسے واپس کیسا کر سکتے؟ تو جو گناہ کیے ہیں اس پر استغفار کرو. نیک عمل کرنے کی توفیق تو اللہ کا شکر ادا کرو. تم کیا کرتے تھے؟ اللہ تم سے کرایا، اور کیا بولیں گے. کوئی آدمی فخر نہ کرے میں ایسا نیک عمل کر رہا ہوں، کیا نیک عمل کرتا ہوں. اللہ کی توفیق تو اللہ کی نہیں ہوتا. آتے تھے ہم اٹھ کو صبح ایجنٹ آڈر کیا لگا ذرا سا یہ ذرا سردی پڑی بات اور ذرا ورلڈ ہوتا میں کھولے دی کہ ابھی ٹائم ہے کہتا ابھی ٹائم ہے رے ذرا اب ٹائم والے سورج نکلا گا اب کیا ہو ذرا سوتا ہوں. تو اللہ کی توفیق نہیں تو کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا. توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو. توفیق پر اللہ کا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی تم کو عمل کرنے کی توفیق دیں گے والے. لیکن شکرتم لزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور مزید جو ہے تم کو کام کرنے کی توفیق دوں گا. کسی بھی نیک عمل کو بندہ اپنا سمجھے گا تو گیا سمجھو کام سے. میں کرے مگر کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ کر نہیں سکتا. انسان اللہ کی توفیق سے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی نیک عمل ہوا ہے اللہ کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے ایسا کام لیا. تو روزانہ ما قدمت لغت ولتنظر، اور دیکھے انسان اللہ سے ڈر کر اطاعت اور نیکیوں کا ذخیرہ فراہم کرو، اور سوچو کل کے لیے تم نے کیا سامان آگے بھیجا ہے. مرنے کے بعد وہ سب تم کو ملے گا. دیکھو تم یہ بھیجو سے آ جائے بولے بھائی دیکھو تمہارا کام ہے کیا کرتا بولو. تو کیا بھیج رہے ہیں سب وہاں جمع ہو بیٹا تمہارے سامنے لا کرتے ہیں. لے اقرا کتاب دیکھ تیرا ریکارڈ دیکھ لے. کتاب سے میرا ریکارڈ ہے. تجھ بول با کیا کرنا. کفا تو ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. کیا کرو کہتے ہیں بول تجھے تو ایسا کر کے دیکھے. تو ہر آدمی کو سامنے ریکارڈ دیا جائے گا. دیکھ بتا ریکارڈ ایسا ہے تو کیا کرنا بول. تو حساب لے بول ہم تجھے کیا کرنا بول. تو وہ آنے سے پہلے سوچو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو. تم اپنا حساب پہلے چلو. وہاں تمہارا حساب پیش ہونے سے پہلے تم حساب لے ہو یہاں روز. وہ جو صوفیہ کرام کے پاس ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں روزانہ آدمی تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کے سوچے کہ میں آج کیا عمل کیا ہوں بھائی. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ کہاں سے لائے جی کہاں سے نہیں قرآن سے یہ سب باتیں. لفظ نہیں ہوں گا لیکن مفہوم تو اس کا وہی ہے. ولتنظر نفس، ہر آدمی دیکھے یعنی کیا سوچے غور کرے. دیکھنا کہاں دیکھتا ہے. دیکھنے کا مطلب دیکھنے کا مفہوم کیا ہے. سوچے غور کرے میں کیا کیا بھائی. تو دن بھر آدمی 5 منٹ اور اس کے بعد آگے دوسرا کیا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون. اور ایک دن تمہیں مرنا ہے. یہ سوچو کیا عمل بھیج رہا ہوں اور مجھے ایک دن خدا کے بجا کے ٹھہرنا ہے. موت کا مراقبہ. میں مر گیا ہوں خدا کے سامنے مجھے پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ عمل میرے سامنے آ گیا. تو یہ انسان کو سدھارنے والی چیز ہے. اس سے بچنا تو نہیں ہے. کوئی بچ سکتا ہے کہ بولو مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اپنے اعمال کا حساب لینا، موت کا مراقبہ کرنا کہ میں ایک دن مرنے والا ہوں جا کے ٹھہرنے والا ہوں. تو سوچو اس کی حالت کیا ہوتی. یہ چیز سدھارنے والی انسان کے دل و دماغ کو بدلنے والی، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے. تو روزانہ 5 منٹ سوچے کہ ایک بہتر تو کروں اس دن مرنے کا کیا کرنا وہاں وہ سب وہاں جمع ہو رہا ہے میرا. سب ذرا سوچے کہ کوئی آدمی مر گیا تو ہم بے فکر رہتے ہیں میں نے مرا. میں سوچے کہ میں بھی مرنے والا ہوں. مجھے بھی اس طرح سے نہلایا جائے گا. مجھے بھی اس طرح سے جو کفن پہنا جائے گا. میرا جنازہ لے کے جائیں گے. پھر نماز پڑھی جائے گی. قبر کے حوالے کیا جائے گا. کیوں نہیں سوچتا انسان ایسے؟ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. تو امام غزالی نے بہت لکھا ہے پہلے مراقبہ کرے، مشارطہ کرے، محاسبہ کرے. سب کا مفہوم وہی ہے. بھائی کی کرے نہیں کرنا چاہیے تھا. توبہ کرے اللہ سے، اللہ میں ایسا کیا ہوں تو مجھے معاف کر دے. توبہ سے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم مٹا دیں گے. یہ میں توبہ کر رہا ہے بھائی چھوڑ جائیں دے سارے گناہ.
تمہارے اکاؤنٹ میں جو چیزیں تھا، جو غلط کام تھے، وہ بھی مٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ چاہے. تو یہ جو روزانہ کرنے کا کام ہے، اگر آدمی روزانہ 5 منٹ شروع کر دے تو نیک عمل کرے تو اللہ شروع کرے، اور نیک عمل کی توفیق ہوئی ہوگی. مراقبہ صرف گناہ گار لوگا نہیں، ہر آدمی کرے. چلو اللہ کا شکر ہوا ہے، ایسا کام ہوا اللہ کا شکر. روزانہ 5 منٹ سوچے گا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. یہ کوئی جو ہے کیا بولوں، جو ہے غیر اسلامی چیز شریعت میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اللہ تو جانتا ہے، تم جانو. ان اللہ خبیر، تمہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کو تو خبر ہے. چپ تم نہ بتانے کا دیکھ بات تم کیا کرنے والے ہو. انسان کیا کرنے والا اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم جو ہے ذاتی ہے. اس کو میں پیدا کیا ہوں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اس میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ کرنے والا، یہ کچھ یوں آنے والا ہے، جنت جانا، سب معلوم ہے. سب تمہارے لیے، تمہیں اپنے واسطے سب کر رہا ہے. اب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. یعنی پہلے اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کی حقوق ادا نہیں کیے. ارے اللہ تعالیٰ بولے رکھو کرو، یہ کرو بولے. اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا؟ ٹھیک، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اس کی یاد سے غفلت کی، بے پرواہی برتی. ایسا یعنی اللہ سے جب غافل ہو گیا تو اپنے آپ سے غافل ہو گیا انسان. دیکھو انسان خدا سے غافل ہو کیسا انسان. جو آدمی اللہ کو یاد رکھا ہے وہی سے انسان ہے. جو اللہ کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ اس کی جانوں سے، ان کی جیوں سے اللہ نے ان کو غافل کر دیا. اسے معلوم نہیں کہ انہیں کیا ہے، انسان ہے کہ جانور ہے. جو اللہ کو بھلا دیا ہے وہ اپنے آپ کو انسانی سمجھ رہے ہیں، جانور سمجھ لیا کہ نہیں. دیکھو جو لوگ اللہ کو یاد رکھیں بھائی اللہ ہم نہ پیدا کرے، اللہ ہم نہ دے رہے، دن اللہ کے پاس جانا، یہ ان کو صحیح سینس ہے. وہی اپنے آپ کو یاد رکھے میں اپنا صحیح مقام کیا ہے، میں کیا ہوں، کسے معلوم ہے. جو اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے اسے معلوم ہے. جو اللہ کو یاد نہیں رکھا انہیں جانور کی زندگی بسر کر نہیں. دیکھو تو گویا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کے جی ان سے بھلا دیے. اسے معلوم اس نہیں کہ انہیں کیا ہے. جانور بن کو جی رہا تھا. کیونکہ یہ خدا فراموشی سے خود فراموشی پیدا ہو گئی. خدا فراموشی، اللہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود فراموشی. اپنے آپ کو بھول گیا انسان میں کیا ہوں. تو آج انسان کیا ہے؟ انسان میں کیا جانور بن کو جی رہا تھا. کوئی انسان جو اللہ کو یاد نہیں رکھا ہوا ہے وہ جانور بن کو جی رکھنی تھی. میں دیکھو کیا کھانا پینا، مست یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا. وہ جانور بھی کرتا ہے ویسا. کھانے پینے کیا ہے، تیری زیادہ جانور کھاتے ہیں معلوم ہے نہیں. بچے پیدا کرنا، وہ تیری زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہیں. کتیاں بلیاں کیوں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں؟ جنگلی جانور بچے پیدا کرتے رہتے، کیا ہونے والا. تو یہ انسان نہیں ہے. جو انسان اللہ کو بھول گیا وہ انسان ہی نہیں رہتا. یاد رکھو، جو انسان اللہ کو بھول گیا انسان ہی سے گر گیا. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ بالکل نافرمان ہیں. اب اس کے بعد جب ایک لوگ جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، ایک اللہ کو بھولنے والے ہیں، دونوں کا انجام کیسا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھے ہوئے یقیناً جو ہے صحیح راستے پر چلیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ ان کو جنت سے پہنچائیں گا. لا یستی، برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے لوگ اور جہنم میں جانے والے لوگ. تو جنت میں جانے والے لوگ تو کیا ہیں؟ وہ جنت میں جانے والے ہی کامیاب. کامیاب کس کو کہا جائے گا؟ جو جنت میں پہنچے گا وہی کامیاب. جہنم میں جانے والے لوگ کامیاب نہیں. اللہ نے خود ان کی جانوں کو ان سے غافل اور بے خبر کر دیا. آنے والی آفت کی فکر نہیں کی انہوں نے. کیا ہونے والا میرا انجام یہ سوچا نہیں انہیں. بس کھانا پینا مرے بعد چلو جہنم میں چل جا رہا تھا. اپنے بچاؤ کی فکر نہیں کی اور نافرمانیوں میں غرق ہو کر ہمیشہ کے نقصان اور گھاٹے میں پڑ گیا تھا. جو اللہ کو بھول گئے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کرے، جس کا راستہ قرآن کریم کے آگے جھک جانا ہے، اللہ کی کتاب کے آگے جھک جانا ہے. تو اس لیے آگے قرآن کے بارے میں فرمایا جائے. یہ قرآن ایسا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. اگر پہاڑ پر نازل کرتے اللہ تعالیٰ تو پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. یہ اللہ کا کلام. لیکن انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے، اس کا اثر نہیں لے رہا ہے. دیکھا انسان ایسا بے اثر ہو گیا ہے، انسان سخت دل ہو گیا ہے، اللہ کا کلام کچھ بھی اثر نہیں لیتا انسان. دیکھ رہے ہیں تو پہاڑ جس چیز، پہاڑ کیسا، پہاڑ کو اگر شعور ہوتا تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے احساس دیتے، شعور دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. مقام حسرت، افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کو کچھ اثر نہ ہو. حالانکہ قرآن کی تاثیر اس کا زبردست اور قوی ہے. اگر پہاڑ جیسی سخت چیز پہ اتارا جاتا اور اس میں شعور کا مادہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کی عظمت کے سامنے دب جاتا
اور مارے خوف کے پھٹ پڑ کر پارا پارا ہو جاتا. تو تفصیل مولانا شبیر عثمانی کے والد کے ان کے اشعار ہیں: سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل مذاق ہونے کو ہے. چلو تو بدعتیں پھیلی ہوئی، دیکھ رہے لوگ کیا کرنے کام. بدعتوں کی جگہ کیا ہے ہمارے شہر کے اندر. آؤ سناؤں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی کہ پارا جس کے لہن سے تورے خدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کے دل میں دل کچھ نہ ہو. افسوس کہ تم پر کچھ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے. کوہ پہاڑ جس سے جو ہے خاشیہ متصد ہونے کو ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کافروں کے دل بڑے سخت ہیں، یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے. اگر پہاڑ سمجھے تو پہاڑ بھی دب جائے، پھٹ جائے. تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تو بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے. 3 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان ہے. کلام اس کا ایسا ہے تو وہ ذات کیسی ہے، اس کی فضیلت سنیں. 3 آیتیں آخری کی جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کریں گے اس کے لیے. دن بھر اس کے لیے استغفار کریں. اگر شام میں پڑھے گا تو شام میں فرشتے مقرر، رات بھر اس کے لیے استغفار کریں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسا ہے. وہ اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے. اس کے سوا کسی کے لا الہ نہیں، کوئی معبود پہلے نہیں ہے، اس کے بعد اس بات اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی اللہ، وہی عالم الغیب و شہادت ہے. غیب کی باتوں کا سب جاننے والا اللہ ہے. اللہ کے بالکل عالم الغیب تھے، عالم، بس ان کا وہی راوی. کس طرح غلط باتیں منسوب کریں. دیکھو عالم الغیب شہادت اللہ کی. وہ رحمان الرحیم، اللہ بہت مہربان نعمت رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ، وہی اللہ ہے الذی لا الہ الا، پھر بار بار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود مگر اللہ نہیں، پہلے اس کے بعد ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ. وہی بادشاہ ہے، وہی پاک ہے، سارے عیبوں سے سالم ہے، امن دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، زبردست ہے، جبار المتکبر ہے. جبروت اور کبر اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو لوگ اللہ کی شریک ٹھہرا رکھتے ہیں. وہی اللہ الخالق، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، نکال کے کھڑا کرنے والا ہے، تمہاری جو ہے تصویر کشی کرنے والا ہے. تمام اچھے صفات اللہ کی، اسی کی پاکی بیان کر رہی ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے. وہی زبردست ہے اور ساری حکمتیں جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.